جی سید شجاع سرور صاحب آپ میوٹ ہیں، انمیوٹ کیجئے. جی جناب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم سچ والا صاحب. اور جی وعلیکم السلام، بڑے عرصے فرمائیے. کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں اور پائلٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے زبردست آپ جی کی جی نالج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دونوں کی زبردست مہارت ہے اپنے فیلڈ میں، بے شک ہے. لیکن میں آپ سے قرآن پر بحث کروں تو میں آپ سے جیت نہیں سکتا. دیکھیے آپ کسی نہیں، جیتنے چھوٹے کی موٹے بات تو ہو بھی نہیں رہی نا نہیں ابھی، میری بات جیتنا سنیے. ہارنا جو ہے. نہیں جی بیسیکلی میں آپ سے کسی چیز پر بحث کروں، آپ مجھے ہرا سکتے ہیں. دیکھیے مسئلہ نہیں، یہ ہے یہاں کہ آپ ہرانے کی کسی بات ہی نہیں ہے. یہاں جو ہے نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہے میں کسی کو ہرانا ہے، نہیں کیونکہ میری سچائی کو پانے کے لیے جیت ہار کا سوال نہیں پیدا ہوتا میرے بھائی. کوئی بھی جنگ جیت اور ہار کے لیے ہی لڑی جاتی ہے. نہیں نہیں، میری کوئی جو جنگ نہیں ہے نا اصلاً ہے بھائی. جی آپ کا ایک مقصد ہے، نہیں آپ میں اس مقصد میں جیتنا چاہتے ہیں. نہیں جی ایسی بات بھی نہیں ہے. میں اگر یہاں آپ تھوڑا سا کریکٹ کر دوں. جی میں اصل قرآن جو ہے میں وہ بتا رہا ہوں. تو آپ جو ہے پلیز برائے مہربانی میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، آپ کو پورا حق ہے. نہیں پورا حق بالکل ہے، میں آپ کو آپ پورا سے موقع دیا جائے گا کہ اگر میں کہیں غلط ہوں، میں نے غلط بتایا ہے دنیا کو، تو آپ میری غلطی کو جو ہے ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ کو میں موقع وہی دیا جائے گا پورا. جی بولیے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں جو مسلمانوں کے بہت زبردست ماہرین عالم ہیں جن کو اس پر زبردست شدید پکڑ ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے ڈائریکٹ گفتگو کریں، اور پائلٹ صاحب بھی آپ کے ٹھیک ساتھ ہے، میں ہیں تو تیار کیونکہ ہوں بھائی. میں کہیں اور دیکھیں، میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں. اگر بالکل کسی کو میری بات پر اعتراض ہے کہ میرے پاس قرآن کا ٹیکسٹ ہے، میں قرآن کا ٹیکسٹ کو جیسا ہے میں ویسا پیش کر رہا ہوں. اگر جی کسی کو بالکل میری بات پر کوئی اعتراض ہے تو وہ جو ہے میں اس کو اس کے لیے یعنی جو بھی آنا چاہے میں ان کو ویلکم کروں گا. ان کو کتنا ٹائم چاہیے میں ان کو اتنا ٹائم دے کر میری بات کو رد کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا. میں تو ہر روز کہتا ہوں، ہر روز کہتا بالکل ہوں. آپ کو میں جی سنتا ہوں، اور پائلٹ صاحب کی بھی زبردست، بلکہ آپ کی تو اسلام پر ہی ہے، پائلٹ صاحب کی تو بہت سارے مذاہب پر پوری زبردست پکڑ ہے. بہرحال جی جی ایک عرض میری یہ ضرور ہے آپ سے، جی بہت یہ ہمبل ریکویسٹ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جی بہترین یہ ہے کہ اس سے کہ کسی بہترین انسان سے، یہ کیونکہ آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو مسلمانوں کی طرف سے جو بڑے بڑے کوئی بہت بڑے عالم ہوں، تو تاکہ ادروائز میں اپنے آپ کو خدا سے کبھی جدا نہیں کر پایا. شاید میں مرنے کے دم تک بھی نہ کر پاؤں. میرے ذہن میں سے کبھی خدا سے میں جدا ہو جاؤں، ایسا میرا تصور بھی نہیں آتا. میں کسی وجود کا انکار کر ہی نہیں پا رہا ہوں. لیکن پھر بھی پچھلے کچھ عرصے سے جب سے یہ دنیا چلی ہے نیٹ کی، راتوں کی نیندیں بھی تو لوگوں کی خراب ہو گئی ہیں، کیونکہ اچانک کسی انسان نے عمر گزار دی اور اس کے خدا پر سوال کھڑے ہو جائیں. تو یہ ایک بالکل ایک ایسا پہاڑ گرتا ہے کسی انسان کے سر پر جو وہ اٹھا نہیں پا رہا ہے. تو یہ آپ کہہ تو دیتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی عقائد کے بارے میں کہیں آپ، لیکن اس کا امپیکٹ بہت گہرا ہوتا ہے. وہ بہت شدید دل کی گہرائیوں تک وہ زخم دے دیتا ہے. اس کا بھی آپ پر ہی ذمہ داری ہے کہ اس کا علاج اگر آپ درد دے رہے ہیں تو دوا بھی آپ پر ہی فرض عائد ہوتی ہے. تو اس لیے میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ یہ ہم چھوٹے موٹے پندوں کو ہرا کر کیا حاصل ہونا ہے. جو بہت بڑے سردار ہیں ان سے گفتگو ہو، ایک لمبی چوڑی ہو، آپ ان سے نہیں، میں تو جدوجہد کریں. تیار ہوں. دیکھیے ہمارے میں محترم، میں بھی تمام مسلمان عالموں سے جی میں ریکویسٹ تو کرتا ہوں. تیار ہوں. دیکھیں خدا کیا ہے کیا نہیں ہے میں نہیں جانتا. تو ہر بار کہتا ہوں میں، اور خدا میرا سبجیکٹ ہے بھی نہیں ہے. میرا سبجیکٹ ہے قرآن کا ٹیکسٹ. قرآن کے ٹیکسٹ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ ایز اٹ از بتانا، یہ میں اپنے اوپر ذمہ داری سمجھتا ہوں اور میں یہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. اچھا اس چلیے آپ معاملے میں اگر کسی کو مجھ سے یہ اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، رہے نصیب، وہ جو ہے یہاں تشریف لا سکتا ہے اور مجھ سے جو ہے مکالمہ کر سکتا ہے. میں تو تیار ہوں. میں ہر دن اپنے اسٹیم پر اپنے جو ہے تھمبنیل پر لکھتا ہوں کہ علماء اسلام سے یعنی سچ والا کا براہ راست مکالمے، دعوت مکالمہ ہے. یہ دعوت ہے ایک مکالمے کی. یہاں کوئی جیت ہار نہیں ہے. یہاں میں ہارا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ جیتے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں پر بات ہے کہ ہم سب مل کر کسی سچائی تک پہنچنا ہے. جن عقائد کو لے کر ہم اب تک اپنے جو ہے اپنے دماغوں کو معوف کرتے آ رہے ہیں، ہم ان کو چھان پھٹک کرنا چاہتے ہیں.
واقعی کیا ان عقائد کی کوئی حقیقت ہے بھی یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. اور جو کچھ میں قرآن میں جو ہے دیکھتا ہوں میں اس کو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں. بھئی میں کسی سے کیا چھین لوں گا؟ بھئی میری کیا اوقات ہے؟ میں تو وہ پیش کر رہا ہوں. اب اگر جو ہے ان کا عقیدہ ہے ہی موم کا بنا ہوا اور جو ہے میری ان باتوں سے میرے سوالات سے ان کے موم کے عقیدے پگھل رہے ہیں تو اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ اس میں میرا کیا قصور ہے بھئی؟ آپ اپنے نہیں عقائد پگھل کو رہے اتنے صاحب. ٹھوس بناؤ، اتنے ٹھوس بناؤ کہ چاہے آندھی آئے طوفان آئے آپ کو کسی چیز کا اثر نہیں ہونا سچ چاہیے نا والا بھائی. جی، سچ والا جی، ایک منٹ رکیں. یہ جو آپ نے صاحب ابھی سجیشن دے رہے تھے، میں ان سے اگری نہیں کرتا، بالکل ہرگز نہیں کرتا. اوکے، اس کی وجہ ہے آپ کو، اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی کو کہ یہ قرآن کسی انسانی کلام ہے، تو کوئی چیمپئن سے چیمپئن مولوی آیا اور آ کے یہاں پہ اس چینل پہ ہمیں جھوٹا قرار دے دے اور کہے کہ دیکھو اس وجوہات کی بنا پہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، ہمیں بتا دے. اب ایک ڈیبیٹ میں جانا، اور انہوں نے ڈیبیٹ کا جو ہوتا ہے وہ تو ایک جیتنا ہارنا ہوتا ہے نا، اس میں تو کوئی مقصد ہی ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جو انجیل ہے یہ خدا کا کلام ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کوئی عالم سے بحث کرنی پڑے گی؟ میں انجیل کو پڑھوں گا تو اٹھا کے دیوار پہ دے ماروں گا کہ کون یہ جھوٹا بندہ بولتا ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ عیسیٰ یہ ہوا وہ ہوا، اس کے مرنے کے بعد اس کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، دوسرے میں اور ہے، تیسری میں اور ہے، چوتھے میں اور ہے، ایک ہی مرتے وقت چاروں کے اندر مختلف بیان ہے. تو میں اس کو کیوں کر خدا کی کتاب مانوں گا؟ اسی طریقے سے قرآن ہے. قرآن ایک عام، اگر ان بائسڈ بندہ تھوڑا سا بھی، کوئی بھی گریجویٹ جو ہے، جب اس کو دیکھے گا تو وہ اس کو تو کہے گا یار یہ کیا بکواس ہے، اس کو خدا کی کتاب کہا جا رہا ہے. اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ جو کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ انکمپلیٹ سینٹنس، انکمپلیٹ کہانیاں، ساری ویسٹ آف ٹائم کیا ہوا ہے اس کے اندر، اور اس کو بولا جا رہا ہے یہ انسانیت کے لیے وہ اسٹرام ہدایت ہے. پائلٹ اس طرح صاحب، کی نیوز ہے. اب آپ بتائیں، ایک ہم بھی تو منٹ بولنے کے لیے آئے ہیں نا یہاں پر. یار، ایک منٹ رکے، یہاں پر ایک کیوں منٹ بندہ رکے آتا ہے اگلا بولنے کے لیے آتا ہے، آپ ہی بولتے یار، جائیں گے، ایک ہمیں بھی منٹ تو رکے. آپ بولیں، وہ بیچ میں اور صاحب آ گئے تھے، وہ اپنا مشورہ دے رہے تھے کہ جا کے علماء سے بحث کرو. آپ کے سارے نہیں، علماء آپ کو نے ہم تو نے بات سنا ہوا پہلے ہے. کر دی ہوئی یار ہے. ایک منٹ یار ان کو بیچ میں، یار کیا بیچ میں تو نہیں بولے نا آپ. کتنے بڑے چیمپئنوں میں آپ نے دیکھا ہوا ہے آپ کو. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب علماء کو وہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس پہ ہم نے سنا ہوا ہوتا ہے، ہم کو دوبارہ سننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایک نہیں، کتنے عالموں کو ہم نے سن رکھا ہے، اور اس پوائنٹ پہ ان کا کیا ویو ہے، کتابوں میں کیا لکھا وہ ہم جانتے ہیں. اب پھر جا کے ان کے ساتھ بحث کریں ہم. وہ کہے گا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہانی بتائی گئی ہے، اس کہانی کے اندر فلانا اور لفانا یہ چیزیں. اور بحث وہ آ کے کر رہے ہوتے ہیں جن بیچاروں نے خود قرآن کو سمجھا نہیں ہوتا، پڑھا نہیں ہوتا. یہ جو ابھی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے جو شور کر رہے ہیں، اس طرح کے تو لوگ ہیں. انہیں ہم سمجھانے کی کوشش کریں بھائی آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، ایک آپ کا بلیف ہے، آپ کو بچپن سے بتا دیا گیا ہے، جا کے خود پڑھو. ہم بتاتے ہیں اس پوائنٹ کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. میں تو ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں، ہاں بھائی شاید نہیں کرتا ہوں. اگر کوئی بات کسی نے کرنی ہے تو ویلکم. جی ہمارے شجاع سرور صاحب، جی آپ اپنی بات رکھیے. جی اسٹرام پائلٹ جی نے جو ہے جو کچھ کہا تو ٹھیک ہے، آپ اپنی بات رکھیے. یہاں مکالمہ کر رہے ہیں نا بھی، نہیں یہاں بالکل جیت ہار والی تو بات ہی نہیں ہے نا، جیت ہار والی بات بالکل نہیں ہے. آپ بھی مسئلہ یہ سنجیدہ ہیں، ہم بھی سنجیدہ ہیں، تو ٹھیک ہے ایک سنجیدگی سے کسی نتیجے پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو واقعی جو ہے ہماری باتوں سے کوئی دکھ پہنچا ہے تو اس حد تک تو میں آپ سے معذرت چاہ سکتا ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسی باتیں، اب مثال کے طور پر اب اگر ایک بچے کے منہ میں نپل ہے اور کسی وجہ سے میرا ہاتھ لگ گیا اور اس بچے کا نپل نیچے جھڑ گیا اور بچہ رو رہا ہے، تو میں بچے سے کہوں گا یار بچے سوری یار، میری غلطی سے میرا ہاتھ لگ گیا اور آپ کے منہ کا نپل نیچے گر گیا، میں وہ نپل نکال کر اس کے منہ میں پھر دوبارہ دے دوں گا، بچہ خوش. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ سے معذرت چاہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ واقعی بچے نہیں ہیں، آپ بڑے ہو گئے ہیں، تو آپ کو میری باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں. آپ سمجھے میری بات، میرا اشارہ سمجھے آپ؟ نہیں، سچ والا صاحب میں سمجھ گیا.
آپ کی دعا سے ہم نے بھی تھوڑی سی عمر اس سلسلے میں گزاری ہے، تھوڑا سا جو بھی ہمیں فہم ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن بہرحال شام کو آتے ہیں کام پر تو آپ کیونکہ آپ کی چینل شام کو چلتی ہے تو کھول دیتا ہوں. تو آج ہم بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ گھروں کے بھی مسئلے کھڑے ہو گئے کہ بھئی میری مسز نے کہا کہ آپ سچ والے کو سن رہے ہو، سچ والا صاحب کو سن رہے ہو، تو آپ آج اس کا سوال جواب کرو. میں نے کہا میں اس لائق نہیں ہوں، نہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں سچ والے صاحب ٹکراؤں. ہاں آج میں کال کر دیتا ہوں، اور سچ والے صاحب سے اور پائلٹ صاحب کو بھی میں نے دیکھا بہت معتبر شخصیت ہے، کہ میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بہترین فیصلہ یہی ہے کہ کسی بہترین عالم کو، تاکہ آپ وہ آپس میں لوگوں کو بھی جو مسائل ہیں جو سوچنے سمجھنے میں ہیں، لیکن وہ بھی سامنے والا ایک وزندار انسان ہو، کلام گفتگو سے نہیں، واقف آپ ہو. کی نظر میں ایسا کون شخص ہے جو واقعی جو ہے آپ جس کو وزندار سمجھتے ہیں؟ تو میں آپ کے اس وزندار انسان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھئی آپ وزندار جو ہے اپنے سارے وزن کو لے کر یہاں تشریف لائیں، یا پھر وہ جو بھی سجیسٹ کرتے ہیں جو وزندار ہیں، تو ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. وہی میں مگر عرض یہ کر رہا نہیں ہوں. کہ جو ہے کوئی ایسا بدماش شخص جو صرف دل میں اس کے بدماشی ہے، وہ صرف کسی کو ہرانا، کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کی تذلیل کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر بات ہے میں ایسے شخص سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. نہیں میں آپ سچ والا سمجھے صاحب، میرا اشارہ سمجھ گئے آپ؟ جی بالکل. میں کوئی کسی انسان کا نام آپ کو ریکمنڈ نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے جو بھی مسلمان دنیا میں کوئی بہت بڑا عالم ہو اس سے کلام ہو. یہ مجھے اور بڑی خوشی ہوگی، میں تو تیار ہوں کہ ہمارے سید شجاع سرور صاحب، میں اور تو میں بھی ہمیشہ جو ہے تیار ہوں، اور مجھے اور بڑی میں بھی خوشی ہوگی. اور میں دیکھیے، میں اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم کہتا ہوں، ایک ادنا سا طالب علم. میں طالب علم ہی کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش ہوں گا، اپنے آپ کو پیش کروں گا. وہ جو بھی ہیں، اگر وہ اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، تو میں ان کی عزت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، میں اپنی بات ان کے سامنے پیش کروں گا اور ایک سوالات رکھوں گا ان کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے. تو ٹھیک ہے بھئی، میرے سوالات کو بھی دنیا دیکھے گی اور فی البدیہی طور پر لائیو جو ہے وہ میرے ان سوالوں کا جواب دیں گے. اگر اس کے لیے کسی کو کوئی اگر ہے ایسا، تو جو ہے میں تو تیار ہوں ان کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے. میری بھی تمام جو بھی اردو ہندی سمجھتے ہیں ان تمام عالموں سے ریکویسٹ ہے، جو بہت بڑے پیمانے پر جو حافظ بھی ہو، تمام ماہرین ہو اس کے، تو ان سے میری درخواست ہے کہ سچ والے کے ساتھ ٹکرائیں اور لوگوں کے جو انکشاف ہے. ہاں جی، بالکل صحیح بات ہے آپ کی. خیر میں آپ کی بات سے ایسا ہے، دیکھیں اگر واقعی دیکھیں یہاں میں آپ کو اور ایک بات کہہ دوں، جو عالم دین ہوتا ہے ان کے ہاں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ دین کی صحیح دعوت کسی کو دے اور اس کا اگر سامنے والوں کو فائدہ ہو تو اس کا اجر ان کو ملنے والا ہے. جبکہ سچ والا کے پاس ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. اگر مان لیں سچ والا کہیں نہیں جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے سچ والا کا کوئی عقیدہ نہیں ہے نا بھائی. لیکن ان کے تو عقیدے ہیں، ان کے پاس ایک اللہ ہے جو ان کو اجر دے گا. تو بھائی کم سے کم اللہ کے اس وعدے کے مطابق اجر کی خاطر تو چلے آؤ. آپ سمجھے میرا اشارہ، میری بات سمجھے آپ؟ بھئی یہ علماء کی ذمہ داری ہے، دوہری ذمہ داری ہے. ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، ان کی دینی ذمہ داری بھی ہے. ان کو آنا چاہیے، اور ان کے یہاں آنے سے مان لو اگر ان کی بات کا فائدہ ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے، لیکن کم سے کم اللہ کے ہاں ان کی نیک نیتی اور ان کی خلوص نیت کا ان کو جو ہے ان کو اس کا جو ہے یہ اجر تو ملے گا نا، اجر تو ملے گا. کم سے کم اس یقین کے ساتھ تو ان کو آنا چاہیے. بھئی سچ والا کا تو کوئی عقیدہ نہیں ہے. بھئی سچ والا کے پاس ایسا کوئی جو ہے اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے کہ سچ والا مرے گا تو وہاں کوئی خدا ہوگا اس کو اجر دے گا. نہیں، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے سچ والا کا. یہ عقیدہ ہمارے علماء کا ہے. تو بھئی ان کے یہ عقیدے صرف جو ہے گھر میں رکھ کے جو ہے اس کی روٹی کے ساتھ چٹنی کی طرح کھانے کے لیے ہیں، یا کبھی دنیا میں اس کو کام پہ بھی لانا ہے. یہ عقیدہ اگر کس کام کے ہیں؟ اگر یہ علماء یہ ایکس مسلم کے سوالوں کو اگر ایڈریس نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ غلطی کر رہے ہیں. وہ یہ علماء یہ نہ سمجھے کہ سچ ایکس مسلم آج ہیں اور کل مٹ جائیں گے. نہ سچ آنے والے وقت میں ایکس مسلم کا سیلاب آنے والا ہے، سونامی آنے والی ہے. اس وقت یہ ان علماء کو اور مزید بھاری پڑے گا. یعنی ہمارے علماء عقل کے ناخن لیں
اور ان کو آ کر یا پھر واقعی کسی ایسے جو ہے پلیٹ فارم پر جس کو دنیا نیوٹرل پلیٹ فارم کہتی ہے، وہاں ایکس مسلم کو ایک جگہ رکھا جائے، دوسری طرف علماء اسلام کو رکھا جائے، اور واقعی سنجیدگی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ایک سچائی کو پانے کی جو ہے اس طرح کی غرض سے جو ہے ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے. میں آپ کے ساتھ جو ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، مگر یہ جو ہے یہ بدنیت علماء جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، جھوٹے مکار، ایسے نہیں ہونی چاہیے. ان کے اندر سچائی ہونی چاہیے. نہیں کوئی نیک نیتی ہو آپ کے ساتھ ڈائریکٹ، اور ہم اس کو سنیں. میں تیار ہوں اس کے لیے، میں بالکل تیار ہوں. میں بالکل تیار ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ دیکھیں میں مرنے سے پہلے، دیکھیں اگر مان لیں کہ میرے سامنے اگر اسلام کی واقعی سچائی آ جائے تو میں یہ برملا طور پر یہ اظہار کر رہا ہوں کہ میں پوری دنیا کے سامنے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں آج بھی تیار ہوں. لیکن کوئی ایسی بات ہو نا، مجھے ابھی تک تو نظر نہیں آئی اسلام میں. لیکن اب سچ والا صاحب یہ بات آخری یہاں پر میں ختم کرتے ہوئے، کیونکہ ایک ہلکی سی خوبی میں بتا دوں جو میں نے دیکھی ہے جی، آپ میں نہیں، میرے، کیونکہ ظاہر بات ہے میں بھی مسلمان ہی ہوں، اور ایک وقت کا واقعہ ہے اور میں چشم دید گواہ ہوں اس چیز کا کہ ایک انسان کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہوا اور وہ آئے، لیکن دوسرا مسلمان بھی پیچھے سے تھا، اس نے فوراً اس کو حکم دیا کہ حضور نے کہا یہ مت کو، سب رک گئے، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ کمال تو میں نے دیکھا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیں مولوی صاحبوں کو بھی یہ ہمت ہے، اور پریشانیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، میں اپنے آپ کو خدا سے کبھی جدا نہیں کر پایا. بہرحال شکریہ. خیر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آپ کا خدا سلامت رہے، آپ کے عقائد سلامت رہیں. آپ کے خدا سے یا آپ کے عقائد سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. میرا سبجیکٹ ہے قرآن. بھئی قرآن کو واقعی کسی جو ہے خالق کائنات کا کلام ثابت کر دے. اور سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جس شخص کو ہمارے مسلمان اپنا نبی سمجھتے ہیں ان کا سچا ہونا ثابت کر دے، یا تو قرآن سے الصادق الامین، جو کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، کہ بچپن سے ہمارے علماء یہ کہتے آئے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کو تو مکہ کے کفار و مشرکین بعثت سے پہلے الصادق الامین کہا کرتے تھے. تو ظاہر بات ہے جب کفار دشمن ہوتے ہوئے بھی جب اس بات کی گواہی دیں گے تو ظاہر بات ہے ہم کیسے نہ مانے ان کو صادق الامین. یہ ہم سے بچپن سے بتایا گیا، بچپن سے ہمیں یہ بات سنائی گئی. لیکن جب میں نے اس کو کنگھالا، جب میں اس کو ڈھونڈا، تو آج تک خالی ہے. پورے کا پورا اسلام کا ذخیرہ اس سے خالی پڑا ہے، اس دعوے کی دلیل سے خالی پڑا ہے. نہ قرآن میں یہ دعویٰ ثابت ہوتا اور نہ کسی صحیح حدیث سے یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے. آج تک نہیں ہوا. دیکھیں کتنے بڑے بڑے جھول ہیں، کتنے بڑی بڑی جو ہے کیسے بڑے بڑے خلا ہیں. ایسے خلاؤں کو لے کر، ایسے جھول کو لے کر سچ والا جیسا شخص بھائی اسلام کو اپنی گود میں کیسے بٹھا سکتا ہے؟ بھائی نہیں بٹھا سکتا. بالکل، اس لیے میں نے کہا کہ یہ چلیں جنہیں کے لیے. بہرحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں سچ والا صاحب. بہت شجاع صاحب جی ہاں ذرا رک جائیے. عثمان بھائی آداب. عثمان بھائی آداب. اسٹرام پائرٹ سی آداب آپ سب کو. شجاع صاحب آپ جو بول رہے تھے وہ ہم سب کر چکے ہیں، اور میرے پاس ایک بہت لمبی لسٹ ہے ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے مولویوں کی. بہت لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور جب یہ بتایا گیا ہے سچ والا کون ہے، جب انہوں نے ویڈیو دیکھا ہے تو ان کا پرائز بڑھ گیا. لاسٹ پرائز وہ 5 لاکھ روپے مانگے ہیں، اور وہ بولے ہیں کہ پہلے دو. ہندوستان کے بہت بڑے مولوی ہیں. یہ نہ سوچے کہ ہم نے نہیں کیا، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں. جو لسٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کے جو ناموں کی جو لائن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن کوئی آ نہیں رہا ہے. جس مولوی صاحب نے 5 لاکھ روپے مانگے وہ بولے ہمیں پہلے دے دو. پہلے 2 گھنٹے کے لیے بولے، پھر وہ 1 گھنٹے کے لیے بولے کہ صرف 1 گھنٹے کے لیے آؤں گا. اب وہ پیسے لے کے آئے گا نہیں آئے گا اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ جس نے بھی سچ والا جی کو سنا ہے، سچ والا جی کی اسٹیم سنی ہے، پہلے سب اوکے ہے، ہاں ہم آئیں گے، یہ ہے وہ ہے. لیکن لاسٹ مومنٹ میں آ کے جب وہ سچ والا جی کی اسٹیم دیکھ لیتے ہیں تو ان کے بعد ان کے جو لکشن ہے ایک دم بدل جاتے ہیں، ان کا طور طریقے بدل جاتے ہیں. وہ پیسے کی بات کرتے ہیں، پہلے پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ کئی بار ہو چکا ہے.
अगर आपके पास कोई मिलता है, कोई है आपको तो लेके आइए। जी सैयद ठीक है साहब की अगर असर और रसूख में ऐसी कोई शख्सियत है जी तो ठीक है भाई, हमें बड़ी जी खुशी होगी। जी तो एक जो है लिल्लाहियत के लिए, यानी अल्लाह के खातिर, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर और अल्लाह के जो है आखिरत में अजर देने के जो है इस अकीदे को, इस यकीन को लेकर वो यहाँ आए और दीन की तलकीन, दीन की तबलीग करे। भाई अभी देखें, वमा अलैना इल्लल बलाग कहना है कुरान। कुरान का काम क्या है, मतलब कुरान को जो है पेश करने वाले की जिम्मेदारी है कि हम पर तो सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। तो यहाँ आलिम दीन आए और अपने दीन का पैगाम हम तक पहुंचा दे। जी उसके बाद मानना न मानना ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो जो है किसी पर दारोगा बनकर नहीं है। तो ठीक है भाई, वो अगर अपनी तलकीन करेंगे, वाकई ऐसे दलाइल देंगे जिससे हम वाकई शशदर रह जाएं और जो है हम मानने पर मजबूर हो जाएं, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन दलाइल तो होने चाहिए ना, जी दलाइल तो होने चाहिए। दलाइल के बगैर कोई कैसे मानेगा बताओ? दलाइल के बगैर सिर्फ ईमानियात, ईमान बिल गैब पर मानने वाले सचवाला की नजर में बुद्धू हैं, बुद्धू हैं। बुद्धू कहता है सचवाला उनको, दुल्हे शाह के चूहे कहता है। अगर आकई आपके अंदर जो है इंसान है आप, तो इंसान का असल कमाल उसकी अकल है, अकल है। अकल के सामने आप वही नामी शोबदबाजी को लेकर चल रहे हो। इससे बड़ा बुद्धूपन और कोई नहीं हो सकता इंसान के लिए। अकल के अलावा किसी और चीज को मान लेना और उसके लिए इस कदर जो है, मतलब न सिर्फ मानना बल्कि जान, मतलब उसकी किसी की जान भी लेने के लिए जो आगे बढ़ जाते हैं। भाई मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का, उनका तो बाकायदा इलाज होना चाहिए। इलाज क्या करें जी। सचवाला जी, आपको पता है कि वो हमारे स्टॉर्म पायलट भी थे उस टाइम। वो हमारे मौलवी आए थे पाकिस्तान से, बहुत, मुझे नाम पता नहीं याद उनका, जो आके अपनी चला रहे थे। तो स्टॉर्म पायलट जी ने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था। बाद में मुबश्शिर साहब, मुफ्ती मुबश्शिर साहब जी जी, अब आए थे तो बात करनी थी ना मुबश्शिर उनको। शाह साहब हैं, वो भी शाह साहब, मुबश्शिर शाह साहब जी, मुफ्ती हैं वो जी, मुफ्तियान किराम जी, क्या कहें भाई।